بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی اس آیت کو پڑھ کر 200 کروڑ مانگو گے تو اللہ 400 کروڑ دے گا۔ بڑے بڑے اولیاء کرام کہتے ہیں، ناظرین، ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ دنیا کی تمام سہولتوں کو پا سکے، لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان سہولتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں بھی ایسا ہی ایک طریقہ اختیار کیا ہے۔ کسی کو زیادہ ملتا ہے تو کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو بہت ہی زیادہ ملتا ہے اور کسی کو بہت ہی کم ملتا ہے، وہ بھی کسی کو گزارے لائق۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کا ایک امتحان ہے۔ وہ تھوڑا دے کر بھی آزماتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، اور وہ زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں کیسے اتوار جو ہیں بدلتے ہیں، یا پھر وہ میری طرف واپس پلٹ کر آتا ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے جتنا عطا کیا وہ کافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسی آیات بھی اتاری ہیں کہ جن کے بارے میں علماء، جس کے بارے میں حاملین حضرات فرماتے ہیں کہ اگر ان کا مخصوص طریقے سے عمل کیا جائے، یعنی ان کو پڑھا جائے، تو اس کی وجہ سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ایسے ہی کچھ اعمال بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ان اعمال میں سے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پابندی کی جائے اور کسی بھی حالت میں نماز نہ چھوٹنے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہر وقت انسان باوضو رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کے رزق میں بے تحاشا اضافہ فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر انسان استغفار کرتا رہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ 5 نعمتیں دیتے ہیں، جن میں سے ایک نعمت جو ہے رزق میں اضافہ ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جس کے پڑھنے کے بعد انسان پر اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ رزق کی فراوانی پیسوں کی صورت میں ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا دیتا ہے اس میں برکت پیدا کر دے اور اس کی تمام ضروریات اسی سے پوری ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص 10,000 روپے کماتا ہے تو اس میں اس کے گھر کے تمام اخراجات جو ہیں پورے ہو جائیں، اور ایسا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص 10,000 روپے کماتا ہے تو اس میں اس کے گھر کے تمام اخراجات جو ہیں وہ پورے ہو جائیں، اور ایسا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر اسی طرح ایک شخص 1,00,000 روپے کماتا ہے، لیکن اس کے پیسے کا زیادہ حصہ بیماریوں اور ڈاکٹروں کے پاس جانے میں لگ جاتا ہے، دوائیاں لینے میں لگ جاتا ہے، اس کے دوسرے مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن جب برکت آ جاتی ہے، یعنی جس گھر میں برکت آ جاتی ہے، تو یہ تمام مسائل جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مال کے اندر بھی برکت سی آ جاتی ہے اور وہ مال مہینے تک چل جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں برکت ہو، چند دنوں میں آپ مالدار ہو جائیں، تو آپ روزانہ کم از کم 129 مرتبہ سورہ کوثر لازمی پڑھیں۔ یہ قرآن کی چھوٹی سی صورت ہے، لیکن رزق کے لیے، برکت کے لیے، دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے، شہرت، عروج، عزت، ترقی کے لیے یہ صورت بہت ہی لاجواب ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے والا اپنی ہر منزل کو پا لیتا ہے۔ تو آپ اس سورہ کوثر کو لازمی پڑھیں، اولا درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ جتنا مانگیں گے اللہ اس سے دگنا لے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔